الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی 14 سے لے کے 16 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ سزا دے رہا ہے انہیں اس مذاق کی، اور ڈھیل دیتا ہے انہیں تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے، مگر نفع بخش نہ ہوئی ان کی یہ تجارت، اور وہ صحیح راہ نہ جانتے تھے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان آیات میں بھی منافقین کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں، اور کفار کے پاس تنہائی میں جب جاتے ہیں تو انہیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم اپنے مذہب پر قائم ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ ہماری بات چیت اور اٹھنا بیٹھنا اس وجہ سے ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان کا دین قبول کر چکے ہیں، بلکہ ہم تو اس طرح ان کو بے وقوف بناتے ہیں اور ان کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آیت نمبر 14 میں مستہزئون ہے، پھر آگے ہے اللہ تعالیٰ اللہ یستہزئ، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کو دیکھتے ہیں کہ جو استہزاء ہے اس کی تحقیق کیا ہے۔ اس حوالے سے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ استہزاء کی لغوی تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اصل الاستہزاء الانتقام، یعنی استہزاء کا معنی انتقام لینا ہے۔ سند کے طور پر انہوں نے یہ شعر بھی نقل فرمایا ہے: قَدْ اسْتَهْزَأُوا مِنْهُمْ بِالْعَفْوِ مُدَجَّجِ صُرَاتُهُمْ وَاسْتَدَّ حَادِهِ جُسَمٌ۔ عزیزان گرامی قدر، اس تحقیق کے مطابق اللہ یستہزئ بہم جو ہے، اس کا پھر معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کی شرارتوں کا انتقام لیتا ہے۔ اس معنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف اگر استہزاء کی نسبت کی جائے تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ اہل عرب میں یہ عام محاورہ ہے کہ جب کوئی کام کسی فعل کی سزا دینے کے لیے کیا جائے تو اس کی تعبیر بھی اسی لفظ سے کر دیتے ہیں جس لفظ سے اس فعل کی تعبیر کی گئی ہو جس پر سزا یا عتاب کیا جا رہا ہے۔ مثلا قرآن مجید کی آیت سورہ شورى سے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٍ مِثْلُهَا، کہ برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی کر لینا ہے، یعنی برے فعل کی جزا بھی اسی طرح بری ہوا کرتی ہے۔ تو حالانکہ سزا جو عدل و انصاف کا عین تقاضا ہے بری نہیں ہوتی۔ یا نسوا اللہ فانساہم، انہوں نے خدا کو بلا دیا اور خدا نے ان کو بلا دیا، حالانکہ خدا کی ذات پاک ہے، بھول سے پاک ہے۔ اللہ کی تعالیٰ کی ذات جو ہے بھول سے پاک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے اور بھول جانا ایک عیب ہے۔ لیکن ان کے بلانے پر جو سزا دی گئی
اس کے بلانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی طرح عزیزان گرامی قدر جو لفظ استہزاء ہے، اس پر منافقین کو جو سزا دی گئی اس کو بھی استہزاء سے بیان کر دیا گیا اس آیت میں۔ اب یہ میرا کافی حد تک کلیئر ہو گیا ہوگا، کیونکہ یہ استعمال محاورہ عرب کے عین مطابق تھا، اس لیے کفار جو قرآن مجید پر اعتراض کرنے کے لیے کسی ادنا سے بہانے کے متلاشی رہتے تھے، اس استعمال پر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ آگے جو آخری آیت ہے 16 نمبر، جس میں لفظ ہے اشترا، اولئک الذین اشترا، تو اشترا کا معنی ہوتا ہے خریدنا، قیمت ادا کر کے کوئی چیز لینا، یعنی بیع و شراء اسی سے ہے، خرید و فروخت، تو کوئی چیز خریدنا۔ یہاں اشترا کا یہ معنی تب درست ہو سکتا ہے جب کہ منافقوں کے پاس دولت ایمان ہوتی اور اسے دے کر کفر وہ خریدتے، تو وہ تو تھی نہیں، وہاں تو پہلے ہی کفر دلوں میں بھرا پڑا تھا۔ اس لیے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہاں اشترا بمانی استحبو ہوگا، یعنی انہوں نے کفر کو پسند کیا، کفر کو محبت کی اور حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ فرماتے ہیں لغت عرب میں شراء کا لفظ ایک چیز کو دوسری چیز سے بدل لینے کے معنی میں بھی عام استعمال ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ والمانی استبدلوا واختاروا الکفر علی الایمان وانما اخرجه بلفظ شراء توسعا والعرب تستعمل ذلك في كل من استبدل شیء بشیء، تفسیر قرطبی۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کریم اسی آیت میں فرماتا ہے، آیت نمبر 16 میں، کہ انہوں نے منافقت کا نقاب تو اس لیے ڈالا تھا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو کر دنیاوی فوائد حاصل کریں۔ زبان سے وہ مسلمان بن جاتے تھے، دل میں ان کے کفر بھرا پڑا تھا۔ کافروں کے پاس جاتے تو ہم کہتے ہم تو کافر ہیں، مسلمانوں کے پاس جاتے تو کہتے ہم تو ایمان لے آئے ہیں۔ اندر ان کے چونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، تو ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، دل میں کفر بھرا ہوا تھا، اور صرف دنیاوی فوائد کے لیے انہوں نے یہ منافقت کا روپ دھارا ہوا تھا، تاکہ مسلمان اگر مال غنیمت حاصل کریں تو ان سے حصہ انہیں ملے گا اور ان کی چودراہٹ بھی قائم رہے گی، لیکن ان کی کوئی امید منافقوں کی بر نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ چاک کر دیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سرے محفل ایک ایک کا نام لے کر انہیں مسجد سے نکال دیا۔ عزیزان گرامی قدر، نفع کمانا تو کجا، ان احمقوں نے اپنا سرمایہ فطرت سلیمہ جسے کہا جاتا ہے، فطرت سلیمہ یعنی ہر مسلمان، ہر انسان جو ہے وہ فطرت سلیمہ پر پیدا کیا گیا ہے۔ آگے اس کا اختیار ہے کہ کفر اختیار کرتا ہے یا ایمان پہ قائم رہتا ہے یا ایمان لاتا ہے، تو یہ ہے فطرت سلیمہ۔ تو انہوں نے اپنی فطرت سلیمہ کو ہی تباہ و برباد کر دیا گیا اور احمقوں کی لسٹ میں شامل ہو گئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان جیسی حرکتوں سے، مسلمانوں کو خاص طور سے جو ان جیسی حرکتیں کرتے ہیں، انہیں ایسی حرکتوں سے بھی محفوظ رکھے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔